علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ بہار نو تھے ماضی میں اب باد خزاں تم ہو، بہار نو تھے ماضی میں اب باد خزاں تم ہو، نشان راہ تھے ماضی میں اب تو بے نشاں تم ہو، تھے تم ماضی میں سوالا آج بس اڑتا دھواں تم ہو، تھے تم ماضی میں سوالا آج بس اڑتا دھواں تم ہو، نہیں جس کا ٹھکانہ کوئی ایسے کارواں تم ہو۔ صدر محترم و حاضرین مجلس، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ عالم اسلام کسی ایک خطہ میں محدود نہیں بلکہ اس کے پرستار پر ہر بر اعظم میں زندگی بسر کرتے نظر آتے ہیں۔ بالخصوص بر اعظم ایشیا اور افریقہ میں مسلمانوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور کم و بیش 55 ملکوں پر مسلمانوں کی آزاد خود مختار حکومتیں ہیں، جن میں توحید و رسالت کی پرستاروں کی تعداد 1.5 ارب نفوس سے بھی زیادہ ہے۔ گویا اس کرۂ ارض کا ہر چھٹا آدمی اسلام کا پیروکار ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ امت مسلمہ میں فکر و نظر کی وحدت کا فقدان ہے اور مرکزیت کی شدید کمی ہے۔ ہم آہنگی و یکجہتی نہ ہونے کے بنا ہر ملک جاتی اور علاقائی مفاد کا علم بردار ہے۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں کی ذلت اور پستی کو دیکھا اور تاریخ کے اوراق کو کھنگالا۔ اقبال نے اپنی آنکھ سے اسپین کی بدحالی کو دیکھا، قرطبہ کو دیکھا، قرطبہ کی جامع مسجد میں گھوڑوں کا استبل بنا ہوا دیکھا، غرناطہ کو دیکھا تو تڑپ کر کہا غرناطہ بھی دیکھا میرے آنکھ نے لیکن، کہ غرناطہ بھی دیکھا میرے آنکھ نے لیکن، تسکین مسافر نہ سفر میں نہ حضر میں، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، دیکھا بھی دکھایا بھی سنایا بھی سنا بھی، ہے دل کی تسلی نہ نظر میں نہ خبر میں۔ دوستو، اگر ہم سنجیدگی سے غور کریں، عقل و خرد سے پردہ ہٹائیں تو صاف طور پر یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ آج ہم نے اپنا عظیم سرمایہ کھو دیا ہے اور عصر حاضر میں مسلم معاشرے سے اتحاد و اتفاق کی دولت لٹ گئی، جبکہ ہم خوب جانتے ہیں اتحاد ایک عظیم دولت ہے، معاشرے کی ہم آہنگی پہ انتہائی لاجواب سرمایہ ہے اور ملک و ملت کی یگانگت پر ایک بے مثال پونجی ہے۔ یہ وہ قیمتی اثاثہ ہے جو اپنوں کو چھوڑ کر اغیار میں بھی ان کی حیثیت مسلم ہے۔ یہ وہ نادر پونجی ہے جو مسلمانوں کے علاوہ کسی غیر مسلموں نے بھی اسے قدر و منزلت کے نگاہ سے دیکھا ہے۔ یہ وہ سرمایہ ہے جو ہر قوم فلاح و بہبود کا ضامن ہے۔ حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ آج پورے دنیا کے مسلمان شدت کے ساتھ محسوس کر رہے کہ مجھے عربی اور عجمی کے بنیاد پر تخت مشق نہیں بنایا گیا، ان کے خلاف لسانی اور علاقائی بنیاد پر جنگ نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ یہ سارے فوج کشیاں یا بہرے بہرے یا بموں کی برسات یا عجیب و غریب جیل کی سزائیں صرف اور صرف اس لیے کر رہے کہ ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں اور مسلمانوں کو غلام بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ لیکن مسلمان مزاحمت کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، دبی ہے آگے جگر مگر بجھی تو نہیں، جفا کی تیگ سے گردن وفا یاروں کی، جفا کی تیگ سے گردن وفا یاروں کی، کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ دوستو، تاریخ ہمیں یہ بات بتاتی ہے، جب بھی مسلمان متحد ہوئے انہوں نے اپنوں سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست فاش دی۔ غزوہ بدر میں 313 نے 1000 کو شکست دی، غزوہ خندق میں 3000 نے 10,000 کو زہر کر دیا، غزوہ موتا میں 30,000 نے 1.5 لاکھ کو شکست فاش دی۔ پوری عالمی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق کی دولت تھی، ہم آہنگی و یکجہتی کا سرمایہ موجود تھے، ملت اسلامیہ اختلاف و انتصار سے دور تھی، مسلم معاشرے سے تعصب و اناد اور گروہی عصبیت کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ اس وقت ہمارا یہ حال تھا کہ پوری دنیا ہمارے تابع میں تھی، تخت و تاج پر مسلمانوں کا راج تھا، دریاؤں و سمندر پر ہماری حکمرانی تھی، صحرا و بیابان پر مسلمانوں کی زیرنگی تھی، اسلامی اقتدار عشق انگیز تھا اور مسلمانوں کا دائرہ پوری دنیا پر محیط تھا۔ لیکن اے مسلمانوں، جب سے ہم نے اختلاف کو گلے لگایا، ہمارا آپسی اتحاد ختم ہو گیا، جب سے ہم نے دینی کاموں کو مخصوص شعبوں اور جماعتوں میں محدود کر گیا، ہمارا باہمی ربط اس طرح سرد پڑ گیا،
جب سے ہم نے انتصار کو اچھا خیال کر لیا، فرقہ بندی معاشرے کا حصہ سمجھ لیا، اسی وقت سے ہم کار مذلت کے خائمے گرتے چلے گئے، خطرات و وساوس کے زیر سایہ ہو گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان خود اعتمادی سے ہاتھ دھو بیٹھے، ہماری شجاعت و بہادری داستان پارینا بن کر رہ گئے، اور مسلمانوں کا اتحاد پارا پار ہو گیا، ہم فقدان، ہم آہنگی کے شکار بن گئے، اور ذلت و خواری ہمارا مقدر بن کر رہ گئے۔ سامعین باتنکین، ہر دور میں امت مسلمہ کے اتحاد نے فتح کا پرچم گاڑا کیا ہے، اقدام محمد بن قاسم کا ہو، چاہے صلاح الدین ایوبی کا ہو، طارق بن زیاد کا ہو، جس زمانے میں اقبال طرف کر گرج کر کہتے تھے، جلا ڈالی تھی ہم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، جلا ڈالی تھی ہم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، چلے تھے 313 جہاں سے اے مسلمانوں، چلے تھے 313 جہاں سے اے مسلمانوں، انہی ماضی کے آہو پر پلٹ جانے کا وقت آیا۔ غرامین قدر، فطرت کے تمام مظاہر ہمیں اتحاد و اتفاق کا درس دیتے ہیں۔ جب ہم ستاروں کو دیکھیں، ستاروں کی وحدت سب اندھیرے چاک کر رکھ دیتی ہے، سنگریز کی وحدت سے کوثر جنم لیتے ہیں، قطرہ سے دریا، ذرہ سے صحرا، کرن سے سورج، تپس حاصل کرنے کی قوت مانی جاتی ہے۔ پاؤں کی ٹھوکر سے یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے